ہیلو فرینڈز، ہوپ یو آل آر ہیپی اینڈ ہیلدی۔ آج ہم آئیڈیلزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم نے ثابت کیا کہ امن قائم ہونا چاہیے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ جس نے لبرلزم میں اہم کردار ادا کیا وہ 20ویں صدی کا آئیڈیلزم تھا۔ آئیڈیلزم ایک فلاسفیکل نظریہ ہے کہ حقیقت اممیٹیریل یعنی غیر مادی ہے۔ Idealism is philosophical view that reality is immaterial. Idealists نے بین الاقوامی سیاست میں اخلاقیات کے کردار پر زور دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے پرپیچول انٹرنیشنل پیس، بین الاقوامی امن و ہم آہنگی کی تلاش کرتے ہوئے ایک نارمیٹو نقطہ نظر اپنایا۔ اس اپروچ نے بتایا کہ عالمی وفاق یا فیڈریشن کے وجود سے بین الاقوامی تعلقات میں امن ممکن ہے، پیس ممکن ہے۔ فیڈریشن means a group of states that have a central government but are independent in internal affairs۔ ایک بین الاقوامی نظام جو پاور پالیٹکس، اقتدار کی سیاست اور جنگ سے آزاد ہے۔ اس کا تعلق نارمیٹو ججمنٹس سے ہے۔ نارمیٹو ججمنٹس means whether a situation is desirable or undesirable۔ مثال کے طور پر what ought to be، what should be، it should be۔ For example، اگر چاند سبز پنیر سے بنا ہوتا تو دنیا بہتر جگہ ہوتی۔ The world would be a better place if the moon were made of green cheese۔ نارمیٹو سٹیٹمنٹس یعنی should، would، must، could، ought وغیرہ۔ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا تھا، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا وغیرہ۔ جبکہ ایک ڈسکرپٹیو سٹیٹمنٹ جسے پازیٹیو سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، خط کرتا ہے دنیا کو as it is۔ Describe the world as it is، not what it ought to be، نہ کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور بین الاقوامی سیاست کو اخلاقی اقدار کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ مورل ویلیوز یعنی اچھے اور برے کے معیار۔ مثال کے طور پر ٹروتھ، فریڈم، چیریٹی وغیرہ۔ اسے بعض اوقات یوٹوپینزم کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یوٹوپینزم یعنی خیال پرستی اور aiming for a situation in which everything is perfect، concerned less with empirical analysis۔ یہ سیاست کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسان اور اس کے اداروں کو نارمیٹو فارمز میں مطالعہ کرتا ہے۔ اس قول کے مطابق انسان فطری طور پر اچھا ہے اور سب کے ساتھ امن اور ہارمونی یا ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں آئیڈیلسٹس اس مفروضے سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تسلیم شدہ اخلاقی معیار موجود ہے جس کی پیروی تمام ریاستوں کو کرنی چاہیے۔ اس سے اس ایزمپشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر انسانی فطرت اچھی ہے اور کسی قوم کا کردار دراصل اس کے شہریوں کی عکاسی ہے۔ ان کے بقول، آئیڈیلسٹس کے بقول، نیشنز یا اقوام میں تنازعات کی اصل وجہ بین الاقوامی اخلاقیات کے بارے میں سمجھ کی کمی ہے۔ آئیڈیلزم اس بات پر زور دیتا ہے کہ بین الاقوامی قانون، اخلاقیات، ادارے بین الاقوامی واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیڈیلزم کا موقف ہے کہ انسانوں کی بنیادی طور پر اچھی فطرت بین الاقوامی تعلقات میں پرامن تعاون کی بنیاد بن سکتی ہے اور نیشنز یا اقوام باہمی مشکلات پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیڈیلزم کے سب سے بڑے حامی امریکی صدر ووڈرو ولسن تھے، جنہوں نے لیگ آف نیشنز کا
عہد نامہ تیار کیا۔ اس عہد نامے کے مطابق اس عہد نامے کا اصل مقصد جنگ کو روکنا تھا۔ اس عہد نامے نے یہاں تک کہ کولیکٹیو سیکیورٹی یا اجتماعی سلامتی کے تصور کو بھی جائز قرار دیا، جس میں ایک ریاست کی جارحیت یا اٹیک کا مقابلہ اجتماعی کارروائی کے ذریعے کیا جائے گا، جو لیگ آف نیشنز میں شامل ہیں۔ یعنی اگر ایک ریاست لیگ آف نیشنز کے کسی ریاست پر حملہ کرتی ہے، اس کا جواب لیگ آف نیشنز میں شامل سب ملک دیں گے۔ آئیڈیلسٹس جنگ سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں پر بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لیگ آف نیشنز کے قیام میں اس کی بہترین مثال پیش کی گئی۔ آئیڈیلسٹس بین الاقوامی قانون اور قانونی آلات جیسے ثالثی بین الاقوامی عدالتوں میں بھی اعتماد رکھتے ہیں۔ وڈرو ولسن کے مطابق بین الاقوامی انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے بین الاقوامی تنظیم کی تشکیل سے ہی امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی ڈومین میں تنازعات سے نمٹنے کے لیے قانون کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ جنوری 1918 میں کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے وڈرو ولسن نے اپنے مشہور 14 پوائنٹ اسپیچ میں دلیل دی کہ امن کے تحفظ کے لیے اقوام عالم کو ایک جنرل ایسوسی ایشن تشکیل دینا ہوگی، اور لیگ آف نیشنز وہ جنرل ایسوسی ایشن تھی۔ لیگ آف نیشنز کا اصل مقصد کولیکٹیو سیکیورٹی یا اجتماعی تحفظ نظام اور جارحیت یا اٹیک کو روکنے کے لیے فوجی طاقت تھی۔ کولیکٹیو سیکیورٹی نے اس ایگریمنٹ کا حوالہ دیا۔ لیگ آف نیشنز کی ہر ریاست نے قبول کیا کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی خطرہ سب کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ اس صورت میں سب حملہ آور ملک کے خلاف مل کر جواب دیں گے۔ لیگ آف نیشنز کئی وجوہات کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی کولیکٹیو سیکیورٹی نظام ناکام ہو گئی۔ مزید یہ کہ امریکہ جیسے اہم طاقتیں لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ہٹلر کے رین لینڈ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے فیصلے نے لیگ آف نیشنز کی قسمت کو برباد کر دیا۔ سوویت یونین کئی وجوہات کی بنا پر لیگ سے باہر رہی، تاہم انٹر وار from 1919 to 1939 کے دوران جب لیگ آف نیشنز کولیکٹیو سیکیورٹی کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران آئیڈیلزم کی شدید جانچ پڑتال ہوئی، جب جنگ کے دور میں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے انسانیت کے بنیادی عقائد کو خطرہ تھا، لبرلزم کے اہم ترجمانوں میں لیگ کو دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے تبدیل کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کا قیام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عالمی امن کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔